عزت کی تو جانا ہے، کوئی طوفان آ جائے دیا دل کا جلا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا۔ خدا کے برگزیدوں سے محبت کی تو جانا ہے، صفات رب رحماں کی تلاوت کی تو جانا ہے، کبھی سجدے میں اشکوں سے ریاضت کی تو جانا ہے، امام وقت کے ہاتھوں پہ بیعت کی تو جانا ہے، کوئی طوفان آ جائے دیا دل کا جلا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا۔ خدا کی خلق کی خدمت بڑا اعزاز ہے یارم، مسیح پاک کیا ہی خوب فرماتے ہیں دلدارم، میرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است، ہمیں کارم ہمیں بارم ہمیں رسمم ہمیں راہم، بڑی پرخار ہے یہ راہ مگر تم حوصلہ رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا۔ کوئی ہو بے سہارا تو سہاروں کی خبر دینا، خزاں کے زرد موسم میں
بہاروں کی خبر دینا، تلا تم خیز لہروں میں کناروں کی خبر دینا، کبھی نمناک آنکھوں کو ستاروں کی خبر دینا، امام وقت سے عہد وفا کو یوں وفا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا۔ کہیں بنجر زمینوں میں کوئی چشمہ بہا دینا، کسی بچے کے ہاتھوں میں کتابیں تم تھما دینا، کہیں بیمار جو دیکھو دعا دینا، دوا دینا، اگر پھر بھی کوئی کافر کہے تو مسکرا دینا، نگاہ و قلب میں ہر دم حیات مصطفیٰ رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا۔ کوئی گر امتحان آئے تو سجدوں میں صدا کرنا، امیر کارواں سے آخری دم تک وفا کرنا، ترازو تیر ہو سینے میں جب پھر بھی دعا کرنا، کہ میرے کارواں کو سر خرو پیارے خدا کرنا، دعا زادے سفر رکھنا، وفائے انتہا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا،
خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا۔ خدا کے برگزیدوں سے محبت کی تو جانا ہے، صفات رب رحماں کی تلاوت کی تو جانا ہے، کبھی سجدے میں اشکوں سے ریاضت کی تو جانا ہے، امام وقت کے ہاتھوں پہ بیعت کی تو جانا ہے، کوئی طوفان آ جائے دیا دل کا جلا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا کی خلق کی خدمت بڑا اعزاز ہے یارم، مسیح پاک کیا ہی خوب فرماتے ہیں دلدارم، میرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است، ہمیں کارم ہمیں بارم ہمیں رسمم ہمیں راہم، بڑی پرخار ہے یہ راہ مگر تم حوصلہ رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، کوئی ہو بے سہارا تو
سہاروں کی خبر دینا، خزاں کے زرد موسم میں بہاروں کی خبر دینا، تلا تم خیز لہروں میں کناروں کی خبر دینا، کبھی نمناک آنکھوں کو ستاروں کی خبر دینا، امام وقت سے عہد وفا کو یوں وفا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا۔ کہیں بنجر زمینوں میں کوئی چشمہ، آپ وہاں کھڑے ہو جاؤ، میں تو وہ بس گلاس دیکھیں آپ کو کیا میں خیر سے میں اینک لے لیں گے۔ یہ لائٹ چلانی ہے، یہ لائٹیں اوپر والی یہ چلا لیں، ان سے اچھا اثر پڑتا ہے۔ ہاں دوسری بھی چلا دیں، ساری لانے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے ریڈی 1 2 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم ہیومینٹی فرسٹ کے ایک نہایت ہی خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں براہ راست حاضر ہیں۔ اس وقت جو ہے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس پروگرام کے دوران بذریعہ فون ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب کی جو لائیو چیٹ ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیومینٹی فرسٹ کو انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے 25 سال پورے ہو گئے ہیں، اور ہیومینٹی فرسٹ جو ہے وہ اپنی سلور جوبلی منا رہی ہے۔ یہ پروگرام بھی اسی کے تسلسل میں ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ہے کہ میکسیمم لوگوں تک جو ہیومینٹی فرسٹ کا پیغام ہے، جو مقصد ہے، وہ پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈونیشن دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانیت کی خدمت کی جا سکے۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر جو ہیں وہ رابطے کی تفصیلات بھی آ رہی ہوں گی، اور جو ہیومینٹی فرسٹ کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کی اسکرین پر آ رہی ہوں گی۔ یہ آپ پروگرام کے دوران یہ ساری چیزیں، ساری تفصیلات جو ہے وہ اسکرین پر آتی رہیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈونیشن کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ خدمت کا جو فریضہ ہے وہ انجام دیا جا سکے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے مکرم و محترم امیر صاحب ڈاکٹر ادریس احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ پھر ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم کے چیئرمین مکرم و محترم بشارت ثاقب صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، السلام علیکم۔
اور اسی طرح ہیومینٹی فرسٹ کے ٹیم ممبر مکرم ناصر زیروی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں گے، اور بعد میں مکرم مشن انچارج صاحب اور مکرم نعیم احمد شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ ہم ناظرین پروگرام کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ مکرم و محترم امیر صاحب سے ہے۔ امیر صاحب، آپ اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہیومینٹی فرسٹ کے جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد رکھی تھی اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اس پر شاہد ہے کہ آپ نے نہ صرف انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بلکہ کمزور معاشرے کے افراد، ان کی ہر طرح کی خدمت میں آپ پیش رہے، اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی ساری زندگی میں، حالانکہ آپ کے پاس ایک عظیم الشان چیلنج تھا اسلام کی نشت ثانیہ کا، لیکن آپ کی ساری زندگی میں بھی کمزور، بیمار اور غریب افراد کی خدمت بہت واضح نظر آتی ہے۔ اور اس طرح بھی نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضرت مسیح موعود اپنے فرائض منصبی کیسے انجام دیتے ہوں گے کہ غریب عورتوں اور بچوں کی لائن لگی رہتی ہے کہ جو دوائیاں لینے والے ہیں۔ اور خلافت احمدیہ نے بھی ہمیشہ جو انسانیت کی خدمت کا پہلو ہے اس کو جماعت میں زندہ رکھا ہے، اور 1992 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اس خواہش کا بہت اظہار فرمایا تھا کہ جیسے اور تنظیمیں ہیں جن کے ذریعے ہم بعض کا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بعض کا فنڈنگ کے ذریعے، بعض کا رضاکار پیش کر کے، کہ جماعت کی اپنی کوئی انسانی خدمت کی کوئی آرگنائزیشن ہو، این جی او ہو، تو پھر اس پر کام شروع ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر 1995 میں ہیومینٹی فرسٹ انٹرنیشنل کے قیام کا بابرکت آغاز ہوا۔ جزاکم اللہ حسن الجزا امیر صاحب۔ اگلا جو میرا سوال ہے وہ مکرم و محترم بشارت ثاقب صاحب سے ہے۔ بشارت صاحب، آپ اگر ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ اس وقت ہیومینٹی فرسٹ جو ہے وہ دنیا کے کتنے ممالک میں انسانیت کی خدمت کر رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت ہیومینٹی فرسٹ دنیا کے 75 ممالک میں کام کر رہی ہے، اور ہر لحاظ سے جہاں بھی ضرورت ہو سب سے پہلے ہیومینٹی فرسٹ وہاں موجود ہوتی ہے۔ اور آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کن کن پروجیکٹس پر جو ہے ہیومینٹی فرسٹ کام کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت جو ہیومینٹی فرسٹ مختلف پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے وہ 8 بڑے پروجیکٹ ہیں جن کو ہم نے مختلف طریقے سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ ایک تو فوڈ سیکیورٹی ہے، فوڈ سیکیورٹی میں بھی اور آگے چل کے بہت سی شاخیں ہیں جس پہ کام ہوتا ہے۔ پھر کمیونٹی کیئر ہے، جیسے ولیج کے لوگوں جہاں پہ کھانا بہت کم میسر ہو وہاں کھانا پہنچانا، ان کی مدد کرنا۔ پھر ڈیزاسٹر ریلیف ہے، اگر دنیا میں کہیں زلزلہ آ جائے یا کوئی اور نیچرل ڈیزاسٹر آئے وہاں ہیومینٹی فرسٹ سب سے پہلے پہنچتی ہے اور بغیر کسی معاوضے کے کام کرتی ہے۔ اگر دوست کوئی اس میں فنڈ دیتے ہیں تو اس کا 95% جو ہے ڈائریکٹ ان لوگوں تک پہنچتا ہے جو اس سے افیکٹو ہیں۔ پھر ہمارا آگے واٹر فار لائف پروگرام ہے، اس میں آپ کو جیسے علم ہے دنیا کی ہاف آبادی صاف پانی سے محروم ہے، تو اس سلسلے میں ہیومینٹی فرسٹ نے انیشیٹو لیا اور مختلف جگہ پر ہینڈ پمپس اور ٹیوب ویل وغیرہ لگائے ہیں، اور اس وقت تک دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنے بڑے پیمانے پر ایک چھوٹی سی این جی او جو ہے اس نے کام کیا ہو۔ پھر ہمارے آگے پروگرام ہے نالج فار لائف، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو تعلیم حاصل کرنا تو چاہتے ہیں مگر ان کے پاس وسائل نہیں، یہ پروگرام ان لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے مختلف ممالک میں۔ پھر گلوبل ہیلتھ ہے، یہ بھی ہے کہ اگر گلوبل ہیلتھ میں یہ ہے کہ میں ایک مینشن کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ پچھلے سال ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیومینٹی فرسٹ کو توفیق ملی کہ گوٹے مالا میں ایک ہاسپیٹل
नया बनाया जाए। वो हॉस्पिटल जदीद हॉस्पिटलों में से एक है। इससे पहले भी हॉस्पिटल हैं मगर ये एक जदीद हॉस्पिटल बनाया गया है जिसकी ओपनिंग हज़रत खलीफतुल मसीह ने की थी। फिर आगे गिफ्ट ऑफ साइट है। ये आँखों के जो बीमारियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की उनके लिए है, जैसे कतरात। तो इसमें बहुत मामूली सी डोनेशन के साथ हम जो है ना एक बंदे की आंखों का इलाज कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन कर सकते हैं और उसकी बुनाई उसे लुटा सकते हैं। फिर आगे ऑर्फन केयर है, जैसे बच्चे हैं उनकी मदद करना मुख्तलिफ़ तरीके से। ये सारे काम हैं जो इस वक्त ह्यूमैनिटी फर्स्ट कर रही है। जज़ाकुमुल्लाह हसन बिशारत साहब, आपने बड़े हसन रंग में सारे प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर दिया। अमीर साहब, अभी बिशारत साहब ने जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक प्रोजेक्ट है वाटर फॉर लाइफ, उसके हवाले से भी हमें बताया। अगर आप इस प्रोजेक्ट के मुतल्लिक थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता सकें कि पानी भी जो है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है, तो अगर इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बता सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने नाज़रीन के लिए शायद कुछ बातें इंग्लिश में भी कहेंगे ताकि जो उर्दू नहीं समझते अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि मुकरम चेयरमैन साहब ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने फरमाया कि दुनिया की आधी या इसके करीब आबादी साफ़ पानी की सहूलत से महरूम है, और इसमें ना सिर्फ लोग समझते हैं कि ये मसला अफ्रीका में है, बल्कि ये और भी बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में भी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी है, जिसमें कि पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, और ईस्टर्न पट्टी के बहुत से ममालिक हैं, वियतनाम है, थाईलैंड है। सारे जो देहाती इलाके हैं, पानी होने का ये मतलब नहीं कि वो सेहतमंद है, बल्कि वो पानी बहुत सी बीमारियों का ज़रिया भी बन रहा है। लेकिन इसमें जो वर्स्ट क्राइसिस है वो सब सहारन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ है, जहाँ बाज़ इलाक़ों में तो बारिश कभी कभी होती है, शायद बाज़ का साल 2 साल भी गुजर जाते हैं, तो पानी कहीं कहीं मौजूद है और अगर उसको ढूंढना हो तो बहुत गहरा है। इस सिलसिले में मैं मुख्तसरन यही कहूँगा कि इंटरनेशनल तंजीमों ने यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के हैंड पंप हैं, इलेक्ट्रिक वेल हैं और जो ट्रेडिशनल वेल्स हैं वो बनाए हैं, और चूँकि गहराई इतनी है कि वो बहुत बड़ी रकम से ये वेल तैयार होते हैं, लोगों को पानी मिल जाता है, फिर वो तंजीमें वहाँ से चली जाती हैं, और जब छोटा सा भी डिफेक्ट हो जाए वो पॉपुलेशन फिर पानी से महरूम हो जाती है। तो इसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट इंटरनेशनल का, जिसमें सारे ममालिक शामिल हैं, जर्मनी भी, यूके की तरफ से भी बहुत बड़ी बड़ी एफ़र्ट्स हुई हैं कि जमात ने बड़ा लॉजिकली और रैशनल अप्रोच ली है कि ऑलरेडी जो वेल मौजूद थे जिनमें डिफेक्ट थे या डैमेज थे, तो अगर कोई वेल देखें 10-15 हज़ार डॉलर में लगता है या 25,000 डॉलर में लगता है, कोई या 5,000 में लगता है, ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया और डेप्थ कितनी है और कितनी मशीनरी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने 900 से 1,000 डॉलर में वो जो अगर 20,000 डॉलर का वेल लगा था उसको बहाल कर लिया। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी फर्स्ट का कि जो इंसान के रिसोर्सेज हैं, बजाय इसके कि जो पड़ा हुआ उसको छोड़ देते और नई इन्वेस्टमेंट होती। और जैसा कि बशार साहब ने फरमाया कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाहद NGO है कि जिसका 95% जो डोनेशंस हैं वो असल लोगों तक पहुंचती हैं। तो इसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट नए वेल भी लगा रही है सारे ममालिक में। आपको पता है इनमें कई ममालिक हैं कि रेनी सीज़न में पानी होता है, जब ड्राई सीज़न आता है फिर पानी ख़त्म हो जाता है, तो वो भी बहुत बड़ी तादाद है मुल्कों की। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये जो सब सहारन जोन है जहाँ पानी की बड़ी शदीद कमी है, इसमें अल्लाह ताला ने ह्यूमैनिटी फर्स्ट के ज़रिए बड़ी ज़ीमुशान कामयाबी से नवाजा है, और बड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से लोगों को पानी मिलना शुरू हो रहा है, और ये प्रोजेक्ट जारी है। इसमें हम सबको जिस हद तक हो सके शामिल होना चाहिए ताकि इंसान की जो एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है कि उसको सेहतमंद पानी मिले वो उसको मिलती रहे। ठीक है, जज़ाकल्लाह अमीर साहब, आपने भी हमारे नाज़रीन को तवज्जो दिला दी है। फिर हम याद दहानी करवाते चलें कि जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट के अकाउंट की डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें, जितनी ज़्यादा डोनेशन होगी उतने ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं।
بشار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ اگر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اگر کوئی واٹر پمپ لگوانا چاہتا ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے, تو اس کی کتنی جو ہے وہ لاگت آ جاتی ہے؟ جیسے امیز صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا, ایک واٹر ویل کی جو ہے کاسٹ وہ 2000 یورو ہیومینٹی فرسٹ نے رکھی ہوئی ہے. کہیں زیادہ بھی کاسٹ آتی ہے, لیکن ہم جہاں کم کاسٹ آتی ہے وہاں سے لے کے ہم جہاں زیادہ کاسٹ آ رہی ہو وہاں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح ہینڈ پمپ جو ہے جیسے پاکستان ہے وہاں پہ 1 لاکھ روپے میں لگ جاتا ہے. یہی واٹر پمپ دوسری جگہ پہ 600 سے 1000 یورو میں لگتا ہے. تو اس طرح ہے کہ اگر کوئی دوست دینا چاہے تو ہم نے بیلجیم کے حساب سے تقریباً 650 یورو جو ہیں اگر کوئی دے تو ہینڈ پمپ لگ سکتا ہے. میں یہاں یہ بھی مینشن کرنا چاہتا ہوں, ایک جو ٹیوبویل ہے اس سے 1000 لوگ جو ہیں مستفید ہوتے ہیں ایک ولیج میں. تو دیکھیں اگر ان کو ہم صاف پانی پرووائڈ کر دیں 1000 لوگوں کو, تو وہ ساری عمر ان لوگوں کو دعائیں جاتی رہیں گی جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک ہی بندہ اس کو ساری اماؤنٹ کو دے, جس کی جتنی توفیق ہے اس میں حصہ ڈال دے, ہم اس پروجیکٹ کو تاکہ لگانے کے قابل ہو سکیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا. یہ جس طرح بشار صاحب نے بھی فرمایا کہ ضروری نہیں کہ کوئی ایک ہی فرد جو ہے وہ پورا جو خرچ آتا ہے ایک پمپ کو لگانے کا وہ ایک ہی دے. آپ اپنے فیملی پر, خاندان پر, یا ویسے افراد جماعت مل کے بھی, مختلف جماعتیں مل کے بھی ڈونیٹ کر سکتی ہیں کہ اس جماعت کے افراد جماعت جو ہے وہ مل کر ایک ہینڈ پمپ یا جتنے بھی توفیق ہو اتنے ہینڈ پمپ ہم ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. چونکہ مجھے خود بھی بینن میں جانے کا موقع ملا ہے. ہم کچھ ہفتوں کے لیے افریقہ میں تھے, بینن میں تھے, تو اس وقت ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے وہاں پر مختلف جو واٹر پمپس ہیں وہ لگائے جا رہے تھے, اور مختلف جو کنویں ہیں جو خراب ہوئے ہوئے تھے ان کو ریپیئر کیا جا رہا تھا. تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب ان لوگوں کو صاف پانی میسر آتا ہے, ان لوگوں کے چہروں پر اتنی زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ انسان, حالانکہ یہ بالکل بنیادی سی ضرورت ہے, لیکن صاف پانی جب ان کو میسر آتا تھا ایسی ان کے چہروں پر خوشی کے اثرات ہوتے تھے جیسے انہیں بہت بڑی کوئی چیز مل گئی ہو. تو ناصر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہیومینٹی فرسٹ کا ایک پروجیکٹ ہے نالج فار لائف. تو تعلیم بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں اس پروجیکٹ کے تحت ہیومینٹی فرسٹ کیا کام کر رہی ہے؟ جی السلام علیکم. ربی صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. ہیومینٹی فرسٹ کافی کام کر رہی ہے. میں تھوڑا سا اردو میں بولوں گا, پھر نیدرلینڈس میں بولوں گا کہ ہمارے ویورز سمجھ سکیں. یہ ہے کہ یونیسکو نے ایک ریسرچ کی تھی جس میں انہوں نے ڈیفائن کیا تھا کہ 263 ملین بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے ورلڈ وائڈ, جس میں سے 75 ملین بچے ہیں جو کنڈر گارڈن نہیں جا رہے. اب انہیں ہیومینٹی فرسٹ نے ابھی اپنا فوکس رکھا ہوا ہے افریقہ پہ, کیونکہ وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے. کیوں فوکس رکھا ہوا ہے اس کی ایک میں مثال دینا چاہوں گا. ہیومینٹی فرسٹ کینیڈا مختلف ایریا میں کام کرتی ہے. انہوں نے مالی میں بھی کام کیا ہے. انہوں نے جب ریسرچ کی تو ایک ریموٹ ایریا میں انہوں نے دیکھا کہ کافی سارے گاؤں ہیں جس میں صرف ایک عورت ہے اور اس نے صرف 6ٹھی کلاس تک پڑھا ہوا ہے. مگر ہیومینٹی فرسٹ کے جانے کے بعد, وہاں اسکول کی بنیاد کے بعد, اب ہزاروں بچے ہیں جو وہاں پڑھتے ہیں اور ان کا اس طرح مستقبل بہتر ہوتا ہے. Nu ga ik een beetje in het Nederlands zeggen. Het is zo dat wij een verschil kunnen maken met een heel kleine donatie van €10, zodat een kind op een veilige manier zonder zorgen naar school kan gaan. Er zijn gezinnen die graag samenleggen, samen sparen en een hele school willen oprichten. Dat kan ook. De prijzen beginnen bij €3000. Hangt eraf van plaats en situatie, zoals Meesap zei. Maar onze eerste focus is altijd op de gebouwen die daar al zijn en de scholen die daar al zijn te gebruiken na de renovatie. Een renovatie van een klas is ongeveer €100. En wij zorgen niet alleen voor de kinderen die naar school gaan, maar ook voor de mensen die de leeftijd niet meer hebben om naar school te gaan. Dat ze een opleiding kunnen volgen in een trainingscentra van Humanity First. Dat ze een vak kunnen leren, dat ze hun leven terug op als zelfstandige manier kunnen leiden.
In het begin zijn er ook kinderen die de eerste schooljaren zelf kunnen overbruggen. Ze hebben genoeg materiaal om het over te bruggen. Maar zodra ze in hogere studies geraken, wordt het wel een beetje duur. En daar biedt Humanity First subsidies aan, zodat ze met hun studies verder kunnen. Momenteel, in de laatste 4 jaar, heeft Humanity First meer dan 300.000 kinderen geholpen met hun studies. En alleen met de hulp van onze vrijwilligers en de mensen die dat doneren, kunnen we onze werk verder zetten. جزاکم اللہ حسن الجزا ناصر صاحب، آپ نے بڑے ساری معلومات ہمارے ناظرین کو دے دی ہیں۔ جزاک اللہ۔ جو بچے اس وقت یہ بات سن رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم تو جو ہے یہاں پر بآسانی سے اسکول جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، وہ جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں۔ تو جس طرح ناصر صاحب نے بھی بتایا کہ ہماری چھوٹی سی جو ڈونیشن ہے وہ بہت بڑا چینج لا سکتی ہے، تو اس حوالے سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہیومینٹی فرسٹ انٹرنیشنل نے ایک ان ساری ایکٹیویٹیز کے بارے میں چھوٹی سی ڈاکومنٹری تیار کی ہے، وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کی طرف واپس آئیں گے۔ Humanity First International is a charity established in the United Kingdom in 1995 to promote and safeguard human life and dignity, and now has registered operations in 53 countries. Our global network of 2,000 volunteers and 400 medical staff ensure that we can deliver significantly more aid value in the field from funds raised, providing immediate disaster relief whilst also developing and nurturing long-term projects dedicated to healthcare, education, clean water, vocational training, and the care of orphans. We are focused in 8 specialized relief programs. Water for Life. Almost 1 billion people still live without access to safe drinking water and improved sanitation, and as a result suffer health problems and crippling poverty. Humanity First believes that access to clean water is a right and not a privilege. Our Water for Life program offers a range of clean water solutions for villages and small towns in low-income countries, as well as proper sanitation facilities. Water for Life is active in 19 countries across Asia, Africa, and Central America. Humanity First also lobbies for the change through the End Water Poverty Alliance. Across East Africa, over 200 village water projects have been completed in Uganda, Tanzania, and Kenya. Most of these have been traditional hand pumps, but in Uganda, the team have also done gravity-fed systems, spring water protection, and valley dams. Every day, over 430,000 people across East Africa access water through our installations. Sub-Saharan Africa suffers hugely from a lack of water in hot desert conditions. Our teams are active in 13 countries in West Africa, deploying foot pumps, hand pumps, and solar boreholes. So far, over 1,700 installations have been completed in the Gambia, Senegal, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast, Cameroon, Burkina Faso, Mali, Benin, Niger, Togo, Ghana, and Nigeria. Across West Africa, every day, almost 2 million people access safe drinking water through our installations. Our Water for Life projects in Asia include installations of 11 megaflow pumping stations in Muzaffarabad, Pakistan, following the 2005 earthquake, and building over 650 water wells in the semi-desert region of Tari-Neer-Sindh. It is estimated that 1.6 million people have benefited from these initiatives. With the recent Rohingya crisis, teams are working in Kutupalong camp in southern Bangladesh, deploying dozens of tube water wells and temporary toilet blocks for the refugees. We did the same in Indonesia, following natural disasters, and have been deploying better toilet blocks in schools in the region.
Worldwide, there have been over 2,800 water installations, providing services for over 4.1 million people, improving health and transforming rural communities. Knowledge for life. In many countries, children have limited access to education and often do not complete their studies. It is estimated that 75 million children do not attend school, according to UNESCO. Humanity First provides equal access to education, irrespective of gender or social standing. We are building and running schools and vocational training centres and offering subsidised education. We have 34 schools and 11 under construction. We have already assisted over 150,000 people. Food security. People are at risk of malnutrition through food insecurity for various reasons. Humanity First aims to empower these people where possible, to enable them to get themselves out of poverty. This includes food banks and pantries in higher income communities, and assistance for farming communities in low-income countries to move from subsistence to commercial farming through solutions to increase crop yields, reduce wastage, and technology to help turn raw crops into higher value food products. Every year, our food security program assists over 400,000 beneficiaries. Global health. We look to offer access to decent quality healthcare in low-income regions. There is an insufficient capacity of trained clinicians or knowledge of emerging clinical techniques and treatments, which compounds the problem. Humanity First is building new hospitals and clinic facilities, training clinicians, providing medical supplies and resources, and offering outreach medical camps. We currently operate 8 hospitals and have run hundreds of medical camps and clinics where over 135,000 patients have been treated. Gift of sight. There are many visually impaired people around the world, but in low-income countries, this exacerbates the effects of poverty. Typically, children with refractive error issues cannot study effectively and drop out of education, whilst the elderly start to suffer from conditions such as glaucoma and cataracts. Humanity First offers free or subsidised consultations, prescription glasses, and cataract surgery. We are also deploying mobile surgery units in Africa. Over 15,000 patients have benefited so far. Disaster relief. Humanity First has responded to over 133 disaster events in 63 countries across 6 continents and assisted over 1 million victims of earthquakes, floods, droughts, conflicts, and other types of disaster events. Humanity First offers a range of services including emergency medicine, shelter, food and water, sanitation, and hygiene. Orphan care. Across the world, it is estimated that over 100 million children, over 7% of all children, are orphaned as a result of conflict or health issues. The majority of these children are in low-income settings in Africa, South Asia, or South America. These are the most vulnerable children at risk of exploitation and poverty. Humanity First aims to provide orphans with a secure upbringing and the best chance to become independent in later life. This includes looking after their health, food and lodging, education, and training needs. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم نے ہیومینٹی فرسٹ کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کے متعلق ایک ڈاکومنٹری دیکھی ہے. اب ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کی طرف واپس آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے میں محترم امیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا
محترم امیر صاحب، جب 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا اس وقت آپ کو بھی خدمت کرنے کی توفیق ملی، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو اگر آپ کچھ بتا سکیں. I may say all this in English for the benefit of everyone. As you heard that in this documentary that Humanity First is not helping only in education and digging wells, but it is participating immensely in all the disaster managements and disaster help, which is the most difficult task of any NGO. And the contribution has been a lot in all the continents. So in 2005 in Kashmir there was a very big earthquake which killed more than 80,000 people. So you can imagine, if it has killed 80,000 people, there must have been a lot injured, and houses were demolished. So I had the blessing of working with the medical team in the region of Bagh. So I was amazed to see the contribution of Humanity First, the way it was helping and contributing in that area. And although I went at a later stage after a week or 10 days, and the first week or 10 days has been very difficult. So the teams from UK, America, Germany, and the doctors and paramedics, they poured into this area of Muzaffarabad and Bagh from all over the world. And the number of injured in the beginning was overwhelming, and to take care of them. But you should not forget that you are not working in a hospital setup. So I can just describe to you the Humanity First setting in Bagh was just, they were given the place outside the city at the bridge of a river and at the bottom of a hill, and through which even the water can flow if there is a heavy rain. So the base of Humanity First apparently was fragile, but then it showed that whosoever is supported by Allah can provide great results. So in this ordinary tent where all the doctors and paramedics and supporting staff, they were all sacrificing, because in Kashmir, in these areas, the day temperature can be 20 to 25, but just after sunset the temperature cools down very rapidly and it can go zero and sub-zero. So I think to survive in those temperatures with the very minimum support, and Humanity First staff could deliver a great service throughout this disaster. And I had the opportunity to hear a witness from one of the very important and responsible government official who came to us in one afternoon and said, I would like to have a cup of tea with the Humanity First doctors. Mm-hmm. And he shared frankly, he said that there have been so many NGOs and even government organizations and very equipped doctor teams who came to these areas. But I assure you, had it not been the Humanity First, all of these injured who were coming like a flood, they could not have been coped with. So he admitted that despite its limited number and limited resources, the Humanity First, which has the blessing of prayers of Khalifatul Masih, even a small number could contribute a lot, and he had to admit it. So alhamdulillah, Humanity First کو اس زلزلہ بہت ہی جس میں نقصان ہوا تھا، بڑی غیر معمولی خدمات کی بڑی مشکل حالات میں توفیق ملی، اور پھر حکومتی جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ جو زخمی جس تعداد میں آ رہے تھے ان کو اگر یہ Humanity First کا ٹینٹ اور یہ کیمپ نہ ہوتا تو بہت سے لوگ شاید ان میں سے جان کی بازی ہار جاتے اور ان کو بچایا نہ جا سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، خلافت کی دعا ہے کہ Humanity First جو ہے جہاں بھی جاتی ہے تھوڑے سٹاف اور تھوڑے ریسورسز کے باوجود اس کے رزلٹس غیر معمولی ہیں. جزاکم اللہ امیر صاحب. جس طرح محترم امیر صاحب نے بھی فرمایا، Humanity First کے جو وسائل ہیں بڑے محدود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خلیفۃ المسیح کی دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ Humanity First انسانیت کی بہترین خدمت کرنے کی جو ہے وہ توفیق پا رہی ہے. اب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے Humanity First بیلجیم کے ایک اور ممبر ہیں، ٹیم ممبر
مکرم و محترم نئی ممبر شہین صاحب نے. شہین صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ہیومینٹی فرسٹ کا ایک پروجیکٹ ہے گفٹ آف آئی سائٹ, تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہیومینٹی فرسٹ اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا کام کر رہی ہے اور کس طرح سارا یہ ممکن ہو رہا ہے. I shall speak in English. In the name of Allah, most gracious, ever merciful. The eyesight, gift of sight is a program of Humanity First. Humanity First is, its job is service to mankind, and gift of sight program means they are helping people for curing their eyesight and eye problems. Especially our hospitals in Africa, they are operating and curing the patients. Humanity First has, in 25 years of its history, has cured more than 39,000, operated 39,000 patients. And as well as we can imagine how many patients we have treated, those people who have problems, not operated, but I give you one example of Kanu Hospital of Nigeria. I have visited several times that hospital as well. They, in 2017 or 18, that year, they monthly basis, on average, they treated 200 patients, 40 operations. So you can imagine, we have hospitals like in Nigeria, Kanu, and Lagos. In Ghana, we have hospitals like in Asokore, Swedro, Techiman, Kokofu, so far in other African countries. So the eye problem is very much common in African countries, particularly sub-Saharan countries. And this disease is spread through a fly. It is called black fly, and also in the local language, or maybe in English as well, it is called a chache fly. In the Volta River, and in Ghana is the Volta Lake, after they constructed a dam over there, I used to cross it almost every month, and there it exists. And when this fly will bite with several bites, then it gives an infectious disease, and the symptoms of this disease will appear after 1 to 2 years. And the symptoms will be the itching, nodules under the skin, and the change of sight. If it is very much severe, then blindness comes. It is also called river blindness. Sometimes local people or my students, they will tell me that, okay, master, look, this is the chache fly. For instance, if we know malaria, if I don't see the malaria, but if I hear the murmuring of malaria, I will know there is a mosquito around me. Same way, the people living, they also recognize, some people. And this disease spreads through animals and insects. Particularly I have seen where the people are keeping cows, there are flies also there. And also if it is rain, where there are many cows, there is mud, and there is the place where we can have more chances of flies, black flies. And its treatment is, if it is cured, for curing, it needs a proper professional person who will diagnose the disease, and for that he will take the images or laboratory tests. And this disease, if in the early stages, can be cured with medicines. If acute cases, it is operation. And for the gift of sights, as the chairman sahib has mentioned, if a person donates 50 euro, he can give a sight to a person.
You can imagine if a person doesn't have his own eyes, if he gets eyes, what will be his feeling? You are giving a sight. This eyesight is among the 5 senses of human beings, where the survival of human beings are important, is in danger. These are the 5 senses. So eyesight is one of them. And this disease is also in Africa, many African countries, but not only in African countries, it is in Yemen. It is also in South America as well. So, and this is disease, there are many other diseases of eyesights. One is trachoma, and second, this is the disease, the river blindness, which is called, it is cataract. So our people should try to give eyesight with their donations. For instance, there is a teaching of Holy Quran. We all know, Fastabekul Khairat, why in virtuous we should excel in good events, or good we should excel. So if we donate, help the poor people, this is the objective which Islam teaches us to fulfill. جزاکم اللہ شاہین صاحب. مکرم و محترم ناظرین, اس وقت جن لوگوں نے اپنا ٹی وی آن کیا ہے, آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام اس وقت آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. آپ کی اسکرین پر جو ہیومینٹی فرسٹ کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنی آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں دیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جا سکے. اب ہم محترم امیر صاحب کی طرف سے آتے ہیں. ہم نے ہیومینٹی فرسٹ انٹرنیشنل کے متعلق تفصیل سے بات کر لی ہے. اب ہم ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم کی طرف آتے ہیں. امیر صاحب, اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم کا کب قیام جو ہے وہ عمل میں آیا تھا؟ ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم کا آغاز 2010 میں آیا ہے, اور اس کے سلسلے میں I think the Humanity First Belgium was registered in 2010, and its first chairman was Thomas Snow-Wurtzheim, and we should pray for him. He made much efforts, and there is a quite legal procedure and lot of papers and forms to be filled and formalities to be filled in. So he made all these efforts to get it registered. And he was chairman up until then. I think it was in 2016 or 17. Then Nazir the Grove Sahib 16 took over these responsibilities with a team of members in which Basharat Saqib Sahib, the current chairman, was also there. And then when he moved out of Belgium for his personal reasons, then this new team was reorganized in 2019, and since then Mukram Basharat Sahab and all his team members, 2 of them are here and one, Hamad Quraish Sahab, is not present, so they have taken over, and the activities and the things are improving. But of course, as you reminded, that they might have very good ideas and plans, they can implement only when they are supported with funds. So I think I would request all the Jamaat members who are the viewers at this time, be it men, women, children and old, that they should contribute in this. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں میں اس حوالے سے آپ کو ایک توجہ دلاؤں کہ بچوں کو ضرور اس میں انوالو کریں, اور اگر کوئی بچہ 2 یورو دے, 3 یورو دے, 5 یورو دے, تو ان کو اس میں ضرور شامل کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی لمبی, میں آپ کو مختصر دہرا دیتا ہوں, آپ نے سنی ہوگی کئی دفعہ, لیکن یاد دہانی کے طور پر, کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا یا بھوکا تھا یا بیمار تھا یا اس کے پاس کپڑے نہیں تھے, تو کیا تم نے اس کی مدد کی؟
تو انسان اللہ تعالیٰ کو کہے گا یا اللہ، یعنی یہ ہے کہ میں پیاسا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا یا میں بھوکا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ لوگ اس کو کہیں گے کہ یا اللہ تو کب پیاسا تھا، تو کب بھوکا تھا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا یا بھوکا تھا یا ننگا تھا، تو کیا تو نے اس کی ضروریات پوری کیں؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ جیسے یہی ہے کہ المخلوق و عیال اللہ، جو انسانیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے. تو اس میں جن لوگوں پر اس نے فضل کیا ہے مالی لحاظ سے، پھر ان کا فرض ہے وہ دیکھتا ہے کہ اپنے معاشرے میں کمزور یا دنیا میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی طرف کتنی یہ سخاوت اور ان کی خدمت کا اظہار کرتے ہیں. تو دنیا میں تو آج کل رجحان صرف اپنی ضروریات کا ہے اور لوگوں کو بہت کم اللہ تعالیٰ انسانیت کی خدمت کی طرف توجہ ہے. ورنہ دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں تو اگر وہ ہر مہینے وہ ایک یورو ایک ڈالر بھی دیں تو ساری انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کو دیا ہے کہ وہ نہ صرف کہ جو زکوٰۃ ہے اور جو وہ ہے جو جماعتی چندہ جات ہے، مساجد کے چندہ جات وہ دیتے ہیں، بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگے ہیں. تو یہ اس پروگرام کا مقصد بھی آج ایک یاد دہانی ہے. تو اس کے ذریعے سارے اس طرف توجہ کریں کہ ہم جتنی توفیق ہے ہم اس مد میں بھی ہیومینٹی فرسٹ کی مدد کریں، تاکہ یہ جو ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم ہے، چاہے ابھی اس کا آغاز ہی ہے، تو یہ مستقبل میں بہت سی خدمات بجا لا سکتی ہے. جزاک اللہ محترم امیر صاحب. محترم امیر صاحب نے بڑے ہی آسن رنگ میں ہمیں توجہ دلائی. بعض اوقات ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. اللہ میاں نے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی سہولتیں جو ہیں، آسانیاں ہمیں دی ہوئی ہیں، تو ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے، حالانکہ ہم تھوڑی سی کوشش کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں. تو ابھی بشار صاحب جس طرح محترم امیر صاحب نے فرمایا ہے کہ ابھی آپ کو ماشاءاللہ ہیومینٹی فرسٹ کی جو ہے وہ خدمت کی توفیق مل رہی ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم جو ہے وہ کن پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے؟ الحمدللہ، جیسا کہ دوستوں کو علم ہے کہ یہ سال بہت ہی مشکل سال گزرا ہے، بلکہ گزر رہا ہے. پوری دنیا کے حالات خراب ہیں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے. تو میں سب سے پہلے ہیومینٹی فرسٹ کی تمام ٹیمیں جو دنیا میں کام کر رہی ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے انتھک محنت کے ساتھ بہت اچھا کام کیا ہے. جیسا کہ مور دین 10 ملینز میلز جو ہیں اس وقت جولائی کے اینڈ تک سرو کیے جا چکے ہیں، اور اگست اور سپتمبر کی اس میں رپورٹ شامل نہیں ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کی. یہ بھی خلیفہ وقت کی دعاؤں کی بدولت ہے. ہمارا وجود کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب خلیفہ وقت کی دعائیں اور اس کے احسان کے نتیجے میں یہ ممکن ہوا ہے. تو الحمدللہ بیلجیم میں بھی ہم نے کافی کام کیا ہے. اس سلسلے میں جو ہے ہم نے 13 ہاسپٹلز میں لنچ باکس سرو کیے ہیں. پھر ہم نے 3 ہاسپٹلز میں چاکلیٹ سرو کیے ہیں. پھر اسی طرح 16 جو کیئر ہومز ہیں وہاں پہ ہم نے چاکلیٹس اور ماسک وغیرہ ڈسٹریبیوشن کیے ہیں. اس کے علاوہ 5000 ماسک ہم نے مختلف جگہ پہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اس میں ہیومینٹی فرسٹ کے علاوہ تمام جو ہماری آرگنائزیشنیں ہیں، خدام الاحمدیہ، لجنہ، انصار اللہ، سب نے تعاون کیا ہے. اور اس سلسلے میں سب سے بڑھ کے جو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ امیر صاحب کا ہے. امیر صاحب نے ہمیں مالی سپورٹ کے علاوہ اپنے ٹائم کی سپورٹ بھی دی اور مفید مشوروں سے نوازا. اس کے علاوہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ادھر حافظ سکندر صاحب، مربی سلسلہ. انہوں نے بسر ریجن میں بہت زیادہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے جنہوں نے اس سلسلے میں ہیومینٹی فرسٹ کے ساتھ تعاون کیا، بلکہ مل کے کام کیا اور اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ ہم کام کر سکیں.
جزاکم اللہ حسن صاحب. شار صاحب جس طرح شار صاحب نے بھی بتایا, ابھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مکرم و محترم مشری انچارج صاحب نے. السلام علیکم رفیع صاحب. ابھی مشار صاحب نے جو کرونا کرائسس کے درمیان ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم کو خدمت کی توفیق ملی, اس کی ساری تفصیلات ہمارے ناظرین کو بتائی ہیں. تو جس طرح برسل ریجن میں آپ کو بھی مختلف ہاسپٹلس کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑا, کام کیا, آپ کو توفیق ملی, اس حوالے سے بتائیں کہ جب ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے, جماعت کی طرف سے ان کو کھانا, ڈاکٹرز کی ٹیم کو یا میڈیکل کی جو ٹیمز تھیں ان کو کھانا پہنچایا جاتا تھا, تو ان کے کیا فیڈ بیک تھا, ان کے کیا تاثرات ہوتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ہیومینٹی فرسٹ کو انٹرنیشنل اور ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ الحمدللہ یہ ایک قدم ہے جو ہم نے ابھی کیا ہے تاکہ ہیومینٹی فرسٹ کو پہلے سے زیادہ لوگوں کو علم ہو. لائیو پروگرام یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ ہم اس وقت لائیو پہ جا رہے ہیں یوٹیوب. میں الحمدللہ جس طرح ابھی چیئرمین صاحب نے ابھی فرمایا ہے, امیر صاحب نے بھی فرمایا ہے, کافی یہاں خدمت کرنے کے جو توفیق ملی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. لیکن اس سے بڑھ کر نظام خلافت کے یہ ہے, ان کی بدولت, ان کی دعائیں اور ان کی برکات سے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں, اور پہلے سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اس وقت یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ یہ واحد مسلمان جماعت ہے جو پوری دنیا میں ایسے این جی او جو ہیومینٹی فرسٹ ہے نا, جو خدمت پوری دنیا میں توفیق مل رہی ہے. باقی مسلمان کمیونٹی اگر کر بھی رہے لیکن اتنی مطلب کہ عالمگیر مطلب ورلڈ وائڈ, اور یہ بھی خلافت کے نظام کے تحت کام ہو رہے ہیں. لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ واقف نو بچے بھی اتنی شامل ہیں اس میں, جو نظام خلافت کی برکت ہی ہے, جو اتنی واقف نو بچے اپنی زندگی کو وقف کر کے انجینئر بن رہا ہے, آرکیٹیکٹ بن رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, ٹیچر بن رہا ہے, اور اللہ کی فضل سے افریقہ میں جا کر خدمت مطلب کہ ان کو توفیق مل رہی ہے. یہ بھی ایک خاص فضل ہے اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ یہ بچے ان میں سے اکثریت یوروپ سے جاتے ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مطلب کہ چند مہینے ہوئے میں افریقہ سے ہو کے آیا ہوں. وہاں ہم نے دیکھا ہے کئی جگہ پہ بجلی نہیں ہے, کئی جگہ پہ پانی نہیں ہے, کئی جگہ پہ کوئی ایسی سہولتیں نہیں ہیں, لیکن تب بھی ہمارے بچے جا کر اپنی ٹائم دے رہے ہیں, اپنی مطلب کہ خلافت خلیفہ وقت کی منشا کے مطابق توفیق مل رہے ہیں ان کو, لیکن خدمت کرنے کی. ابھی دیکھیں یوروپ میں اگر کوئی ایک دن میں بجلی نہیں ہے, کس طرح لوگ بڑی مشکل سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے, لیکن وہاں نہ پنکھا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے, گرمی میں بھی وہ مطلب کہ خدمت کر رہا ہے. یہ بھی نظام خلافت اور یہ بھی اطاعت خلافت, اور وہ بڑی خوشی خوشی سے کر رہے ہیں. اور بھی یہ دیکھیں, میں بھی یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہیومینٹی فرسٹ کے جو لاجسٹک جو اس میں خرچ ہیں وہ بھی صرف 7% ہیں. باقی این جی اوز کا دیکھیں, سیو دا چلڈرن, یونیسیف, باقی جتنی بھی یونائٹڈ نیشن کی, ان میں جو لاجسٹک ہے نا, کبھی کبھی نا مور دین 1/3 to 2/3 گوز اونلی فار لاجسٹک. لیکن ہمارے ہے نا جتنی بھی آپ مطلب کہ پیسہ دے رہے ہیں وہ 93% ڈائریکٹلی ٹو دا کنسرن. ابھی دیکھیں اللہ کے فضل سے, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے میں فون کال دیکھ رہا تھا, لوگ فون کر رہے, لیکن یو شوڈ ہٹ دا فون. اس وقت ہے نا اپنی باپ داداؤں کو بھی یاد کریں کہ اس وقت ہے نا آپ جو فوت شدہ آپ کے والدین ہیں ان کے نام پہ بھی ایک کنواں, جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ جاری ہے, ایک کنواں آپ مطلب ایک ہاسپٹل, ایک ہاسپٹل, ڈسپنسری, اسکول, جتنی بھی خدمت مطلب کر رہے ہیں ہمارے واقف نو بچے, دوسرے بھی ماشاء اللہ ٹیچر بھی ہیں جو وقف عارضی میں بھی جاتے ہیں, کہیں وقف زندگی بھی ہے.
آپ اس وقت ہے نا یہ فون اس وقت ہے نا یو شوڈ بی رنگنگ ایوری ٹائم شوڈ بی انگیج پیپل آر گیونگ. الحمدللہ ابھی تو دیر پہلے میں اس پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے میں نے دیکھا ہے کسی نے نا ایک کنواں کے لیے 500 یورو دیا ہے کہ یہ میرے والدین کی طرف سے پاکستان سے. تو آپ ناظرین جو اس وقت لائف میں ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی یہ نا یو شوڈ ہٹ دا فون اینڈ اپنے والدین کے نام پہ بھی. یہ نہیں کہ لائیو پروگرام کے بعد آپ نہیں کر سکتے, لائیو پروگرام کے بعد بھی مطلب آپ اپنی نا کنٹریبیوشن جاری رکھیں, فون کریں. آپ ہے نا بینک اکاؤنٹ اس وقت ہے نا آپ کے اسکرین کے نیچے مطلب کہ اٹ از گوئنگ آن, پلیز یو ہیو آل دا انفارمیشن, آپ کے پاس سارے معلومات ہے, آپ اس کو کریں. جب ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ کس NGO کی طرف سے, ہم کہتے ہیں ہیومینٹی فرسٹ, نام ہی سنیں انسانیت کی خدمت, تو لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان کمیونٹی خدمت کر رہے ہیں. تو لوگ ہیں نا مسلمان کمیونٹی کو بڑی دوسری نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن جماعت احمدیہ دیکھیں خدمت کر رہے ہیں. ہم خدمت جب کر رہے ہیں نہ دیکھتے ہیں کوئی مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے, کس فرقے سے ہیں, ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. خدمت کرنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدمت کریں, اور ہمارے خلفاء ہیں نا, اب حضور انہوں کے کتنی بار اپنے خطبہ جمعہ میں بھی کبھی کبھی حضور انہوں خود بھی بیٹھتے ہیں, جو ہیومینٹی فرسٹ انٹرنیشنل کی جو ان کی کانفرنس ہوتا ہے اس میں خود بھی حضور شامل ہوتے ہیں. حضور انہوں خود رہنمائی دیتے ہیں کہ اس طرح مطلب کہ خدمت کرنا چاہیے. افریقہ میں آپ کو پتہ ہے ایک ہاسپٹل کبھی کبھی ایک ڈسپنسری میں نے خود دیکھیں کہ خواتین ڈیلیوری کے لیے کبھی کبھی 50 کلومیٹر سائیکل میں ان کے خاون ان کو بچھاتے پیچھے بیٹھیں, کبھی کبھی سڑک میں ان کی ڈیلیوری ہو جاتی ہیں, ان کے گاؤں میں ہے ہی نہیں. لیکن جماعت احمدیہ میڈیکل کیمپ, ڈسپنسریز, اپنے ڈاکٹر اتنی دور دراز گاؤں میں جا کر, سہولتیں تو ہے نہیں, لیکن جب بھی مطلب کہ ہمارے ڈاکٹر جا کے خدمت کر رہے ہیں. ہمارے امیر صاحب اللہ کے فضل سے ان کو سیرا لیون میں بھی خدمت کرنے کے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اب یہ کبھی کبھی ہمارے نا یہاں ایک ڈفالگاؤں ایک پین کلر کے لیے لوگ کبھی کبھی اتنی دور جانا پڑتا ہے ایک پین کلر کے لیے گاؤں میں. شاید ہمیں نا یہ سہولتیں ہمارے لیے اتنی زیادہ ہے یہاں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی لوگ ہیں نا غربت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو ابھی پانی آپ کو کنواں وہاں آپ کو نظر آ رہا ہے پانی, کئی خواتین اور بچیاں مرد 3 4 کلومیٹر جا کر پانی ڈھونڈنا پڑتا ہے پینے کے لیے. ہم تو یہاں توتی کھول کے ہمیں پانی مل جاتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے بارے میں دیکھیں جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدمت ہے نا, انسانیت کی خدمت, اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ایمان کے حصہ ہے. اس وجہ سے جو لوگ ناظرین یہ پروگرام سن رہے ہیں یا بعد میں شاید دوبارہ ریپیٹ ہونا ہے, پلیز آپ کنٹریبیوشن دے دیں. 5 یورو ہو, 10 یورو ہو, 100 یورو ہو, جتنے بھی ہے اپنے نیک انما الاعمال بالنیات, اپنی نیت کے مطابق اپنی جو بھی آپ کے توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں, آپ ضرور مطلب کہ کنٹریبیوشن دیں تاکہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں آپ کی نا ضرورت ہے, آپ اس کو ضرور اس میں شامل ہو. جزاک اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور مطلب کہ کنٹریبیوشن میں شامل ہوگی. جزاکم اللہ حسن الجزا مربی صاحب نے افریقہ کے حوالے سے, چونکہ آپ کو ایک لمبا عرصہ افریقہ میں بھی خدمت کی توفیق ملی ہے, اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتا دیا ہے. میں مکرم و محترم امیر صاحب کی طرف آتا ہوں. امیر صاحب, اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو بھی افریقہ میں جو ہے ایک لمبا عرصہ انسانیت کی خدمت کی توفیق ملتی رہی ہے, اس حوالے سے اگر کچھ ایمان افروز واقعات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں. ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے وہ جتنے لوگوں نے بھی لکھی ہے اس میں ایک پہلو سب کے لیے کامن ہے, وہ جو خدمت انسانیت کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا. تو بعض کا صحابہ کو بھی فیل ہوتا تھا کہ وہ بظاہر وہ گاؤں کی عورتیں ہیں, ان کو کہتے تھے کہ ان پڑھ قسم کی, وہ حضور کو پکڑ کے کھڑی رہتی تھی, میرا بچہ بیمار ہے اور دوائیاں چاہیے اور کھانا چاہیے. دیکھیں یہ بڑا اہم بات ہے جس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر کسی کی بیوی اس سے تعاون نہ کرے تو انسان دین کے اور نیکی کے کام نہیں کر سکتا. تو مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو مجلس نصرت جہاں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے قائم فرمائی تھی, اس کے تحت دنیا سے بڑی تعداد میں ڈاکٹروں کو اور ٹیچرز کو
اور ہومیوپیتھ کو اور پیرامیڈیکل کو افریقہ میں اور کئی ممالک میں خدمت کی توفیق ملی. تو اس کی طرف جو میری ذاتی رائے ہے کہ حضرت اماں جان کا نام وہ ایسے نہیں اس کے لیے رکھا گیا. ایک انسانیت کی خدمت کا عظیم الشان ادارہ قائم ہوا کہ حضرت اماں جان کی عظیم الشان قربانیاں ہیں اپنی زندگی میں، کہ اگر آپ دیکھیں گے تو لگتا ہے کوئی پرائیویسی ہے ہی نہیں. ہر وقت گھر لوگوں سے بھرا رہتا ہے. وہ کسی کو کھانا دے رہی ہیں، کسی کو دوائیاں دے رہے ہیں حضرت مسیح موعود، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. لیکن ساری احمدیت کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا ایک لائن بھی نہیں ملے گی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے حضرت اماں جان نے شکوہ کیا ہو. اس کے برعکس ایک عظیم الشان سپورٹ ہے جو حضرت اماں جان نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی. اپنے نہ صرف جو خدائی مشن تھا امام الزمان کا، بلکہ انسانیت کی خدمت بھی ساتھ ساتھ ایسے جاری تھی ایک دریا کی طرح. تو اسی کے تحت مجھے بھی توفیق ملی اور بہت سے لوگوں کے ساتھ. تو سیرا لیون بھی ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے. تو میں مختصراً یہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس علاقے میں مجھے خدمت کی توفیق ملی وہاں بجلی اور پانی کا تو سوال ہی نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا. ایک تو ہوتا ہے نا بجلی آتی ہے، وہاں تو اس قسم کی کوئی وائرنگ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو جو ہسپتال تھے وہ کبھی جنریٹر پہ ایک زمانہ تھا چلتا، وہ جنریٹر بھی خراب ہو گیا. تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رات کی ایمرجنسیز اور جیسے لیمپ سے اور ٹارچ لائٹ سے چلتی ہیں، وہ بہت سی ایسی میڈیکل باتیں ہیں کہ اگر میں بتاؤں گا تو شاید بہت سے لوگ کہیں گے یہ مبالغہ ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حضرت اماں جان کی روح تھی اس تحریک کے پیچھے، اور جو خلفاء کی دعائیں ہیں اس کی وجہ سے یہ. تو میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو. تو میرے ایک دوست سے وہاں مربی سلسلہ، وہ مجھے کہتے تھے کہ یہاں کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، بڑے آپریشن بھی ہوتے ہیں ہر دن. تو کبھی آپ نے معجزات نہیں لکھے؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ دیکھیں اگر تو کوئی مہینے میں ایک آدھ معجزہ ہو تو ہم لکھیں. تو جس ڈرم کے پانی سے ہم لوگ ہاتھ دیتے ہیں، جس طرح ہم سٹیرلائز کرتے ہیں انسٹرومنٹس کو، اور جس طرح ہم آپریشنز کرتے ہیں، اور جس طرح مریض سارا دن سادی دوائیوں سے کبھی میسر ہوتی ہیں کبھی نہیں. تو میں نے کہا یہ خلافت کی برکت سے یا صبح سے شام تک سارے احمدی اسپتالوں میں معجزات ہی ہوتے ہیں، تو وہ معجزات لکھیں کہ کام کریں. تو وہ بڑا اس پر مسکرائے. میں نے کہا یہ تو ساری دنیا میں جہاں جہاں احمدی اسپتال ہیں وہ قائم ہیں، اس میں ڈاکٹروں کی قابلیت کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. یہ خلافت کی دعا ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس میں روح شامل ہے. تو یہ اگر یہ باتیں لکھی جائیں، بیان کی جائیں، تو بہت سے لوگوں کے لیے مبالغہ ہوں گی کہ دوائیوں کی سپلائی ریگولر نہیں ہے، اور جو ڈاکٹر بیسٹ مہیا ہیں جن کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بالکل مادی لحاظ سے وہ رزلٹس نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو سارے جو احمدیہ کلینکس ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، وہ ساروں میں یہی حالت ہے کہ وہ خلافت کی دعا سے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اپنی طرف سے مادی طور پہ جو ہو سکتا ہے بیسٹ کرتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان حالات میں اگر اپینڈکس کا آپریشن کریں یا ہرنیے کا یا پیٹ کھولیں تو وہ پاکستان جیسے اچھے ممالک میں بھی انفیکشنز ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے وہاں غیر معمولی نتائج دیکھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ رہی ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گی. جزاک اللہ محترم امیر صاحب. اب میں اپنے ناظرین کو دوبارہ آخر میں پروگرام کے آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے ہوئے ہیں. اپنے ناظرین کو یاد دہانی کرواتا چلوں، اللہ کے فضل سے بہت اچھا آپ کی طرف سے رسپانس ہے، بہت سی ڈونیشنز آ رہی ہیں، لیکن ابھی بھی گنجائش موجود ہے. اگر ابھی بھی کسی نے ڈونیشن نہیں کی تو آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ جتنی توفیق ہے اس کے مطابق ڈونیشن دیں. اگر کوئی ابھی ڈونیشن نہیں دے سکتا وہ وعدہ بھی کر سکتا ہے، فون کر کے اپنا وعدہ لکھوا دیں، جب پھر توفیق ہو اپنے وعدے کو پورا کر دیں. اب ہم مکرم و محترم بشارت ثاقب صاحب کی طرف آتے ہیں. بشارت صاحب، ابھی تو پروگرام ہمارا براہ راست چل رہا ہے، ہیومینٹی فرسٹ کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھی اسکرین پر آ رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں پیسے.
بعض لوگ پوچھتے ہیں مثال کے طور پہ جس طرح جماعت میں ایک نظام ہے، سیکٹری مال صاحب کو چندے کی رسید کٹوا دی جاتی ہے، اس طرح ہیومینٹی فرسٹ کا کیا ہے نظام جس سے لوگ آسانی سے جو ہے وہ اپنے عطیات دے سکیں؟ میں اپنے تمام دوستوں کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہیومینٹی فرسٹ کی اپنی رسید بک بھی ہے، لیکن جہاں یہ میسر نہ ہو وہاں جماعت کی رسید بک پہ بھی آپ کٹوا سکتے ہیں تاکہ سہولت رہے، وہ ہیومینٹی فرسٹ کو پیسے پہنچ جائیں گے، اور جو آپ نے دکھ انسانیت کے لیے پیسے دیے ہیں وہ اس میں جا کے خرچ ہوں گے۔ تو یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کہیں بھی جو ہے نا اپنا فنڈ دے سکتے ہیں، اگر آپ ڈائریکٹ بینک میں جمع کروائیں گے انشاءاللہ آپ کی رسید آپ کے گھر پہ پوسٹ کر دی جائے گی، لیکن ضروری ہوگا کہ اس کا آپ کا ایڈریس صحیح ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جس کو اس کی رسید نہ ملے۔ بہت بہتر ہے، جزاکم اللہ حسن الجزا بشارت صاحب۔ اب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مکرم و محترم انور حسین صاحب، نائب امیر جماعت ہیں۔ مکرم انور صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی تفصیل سے ذکر ہو رہا تھا کہ ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم کو بڑے ہی محدود وسائل ہونے کے باوجود بیلجیم میں یہ کرونا کرائسس جو تھا اس میں انسانیت کی خدمت کی توفیق ملی ہے، تو آپ بھی مختلف پروگراموں میں نے دیکھا شامل ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے اگر کچھ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہیومینٹی فرسٹ کی جو ہماری جو پیچھے اس کے جو سائیکی ہے یا پیچھے اس کی جو تھیم ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مجھے نا کمزوروں میں ڈھونڈنا، تو آپ اسی کے مطابق آپ کے جو خادم اور عاشق صادق تھے، مؤسس جو تھے ہماری جماعت کے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ساری زندگی اس سے ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں یہ چیز بڑی آپ کے ہاں بڑی نمایاں تھی۔ ایون پہلے بھی نا کھانا غریب کھا جاتے تھے، آپ چند لقموں پہ گزارا کر لیتے تھے، پھر دوائیاں تھیں اور بڑا کچھ آپ کرتے تھے، تو یہ اس کے پیچھے ہے ہماری جو سوچ۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع اللہ تعالیٰ انہیں ان پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، انہوں نے یورپ کے حساب سے یہاں سے پھر آپ نے یہ آپ کے زمانے میں یہ ہیومینٹی فرسٹ جو ایک بڑی بابرکت تحریک ہے جو جاری ہوئی، جس کی بہت ساری خوبیاں آپ نے سب سے سنی ہیں، تو خدا کے فضل سے بیلجیم میں یہ وہ کافی دیر سے قائم ہے، لیکن خاص طور پر اس کرائسس کے دور میں جب ہمارے بشارت صاحب بنے تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا ہلایا جلایا، تو میں بھی امیر صاحب کی ہدایات کے اوپر جو کچھ ہو سکا ہم کرتے رہے، جس میں ہماری جو دلبی کی کمیون ہے اس میں ہم نے پتہ کیا، تو وہاں پر وہ ان کا ایک ادارہ ہے غرباء کا، اسے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں عدیل صاحب، ان کے رابطے کے ذریعے سے ہم نے وہاں پر سامان پہنچاتے رہے۔ پھر اسی طرح سے جو برسل میں ہمیں اگر یہ ذکر نہ کروں تو میرے خیال ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہماری جو لجنہ ہے اس نے غیر معمولی اس زمانے میں نا، میں چونکہ بالکل ان کے ساتھ بڑی پوری طرح سے انوالو تھا ان معاملات میں، تو دیکھا گیا کہ انہوں نے نا اپنی پوری یہ نہیں کہا کہ ہمیں لگ جائے گا کرونا، یا جیسے کئی لوگ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی بالکل ہلنا جلنا ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ، اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا تھا مثلاً کہ بعض کیمپس ہیں تو وہاں پر باہر جا کر کھانا جو ہے نا وہ ہم رکھاتے تھے، جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، جب ہم گاڑی میں واپس وہ لوگ بیٹھ جاتے تو پھر نہ وہ آ کے تو وہ وہاں سے چیزیں اٹھا کے لے جاتے۔ تو اسی طرح سے کرونا کے دنوں میں اور جو لوگوں کو مسائل تھے، کسی کو کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں پر بستر بیڈ اور اس طرح کی چیزیں تھیں، وہ بھی لجنہ نے، پھر خدام الاحمدیہ کا بھی اس کے ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے، محترم ربی صاحب خود اپنی ذاتی طور پر ساتھ وہ سارا لوڈ کرواتے رہے، اور پھر جا کے تو مختلف جگہوں پر ہم نے دیا۔
इसके अलावा जो है ब्रसल में हमने जो हमारे पैकेट्स जो हमारे आए थे जो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की तरफ से, तो उनकी भी मुनासिब जो ज़रूरतमंद लोग थे उन तक उस ज़माने में पहुंचाया। और जो लोगों की मैं मतलब जब सचमुच जब जिन लोगों को दिया गया उनके जो तशक्कुर या उनकी जो हालात थे ना, बिल्कुल उनके पास बड़े ही हालात उनके ख़राब थे। तो इस तरह से हमें ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट के तहत जो इकट्ठे किए गए थैले थे उनको हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुँचाया। अब हम प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम में पहुँच चुके हैं। मैं मुकर्रम बिशारत साकिब साहब से आखिरी एक सवाल है वो करना चाहता हूँ। ईद उल अज़हा के मौके पर हमने देखा था ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट बेल्जियम ने कुर्बानी के हवाले से एक अपील की थी, तो उस पर अफराद जमात ने लब्बैक कहा था। कई लोगों ने उसकी रसीदें कटवाई थी जो जानना भी चाहेंगे कि कुर्बानी कहाँ पर हुई, किस तरह हो सकी, अगर उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बता दें। सबसे पहले तो मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस बाबरकत तरीक़ में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। ये कुर्बानी हमने नजद में की। 29 बकरे और 6 गाय ज़िबा की, और इससे जिन लोगों ने इस्तिफ़ादा किया वो 2900 लोग हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वे 2900 अफराद जिन्होंने फ़ायदा उठाया वो आपको दुआएं देते होंगे, क्योंकि वहाँ गुर्बत इतनी है कि वो हो सकता है साल में एक दफ़ा या 6 महीने में एक दफ़ा गोश्त खाते हों। तो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल और एहसान था, और खलीफा वक्त की दुआएं थी कि हमने पहली दफ़ा ये तहरीक लॉन्च की तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी सक्सेस मिला। और मेरी गुजारिश है कि आइंदा भी आप हमारे साथ तावन करते रहें और हम दुखी इंसान की खिदमत हमेशा इसी तरह करते रहें। ये सिर्फ़ और सिर्फ खिलाफत की बाबरकत तरीक़ों की वजह से है कि आप हमसे तावन करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह हस्नुल बिशारत साहब। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो वक़्त है बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है। नायब अमीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बस एक छोटी सी बात है, वो मैंने ये अर्ज़ करना है कि जो प्रोजेक्ट हैं शायद स्क्रीन पे भी चले होंगे, तो वो आप अपने वालदैन के नाम पर भी ना, या किसी हवाले से, या कोई कहते हैं कोई किसी को मुश्किल हो तो कोई मन्नत वगैरह भी, ये भी एक इस्लाम में जायज़ है कि आप कहें कि अल्लाह ताला अगर मुझे तौफीक दे कि मैं ये काम कर लूँ, अगर ये मेरा काम हो जाए। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। किसी को ये सदक़े का बेहतरीन जगह है कि आप किसी को हैंड पंप लगवा दें, किसी को कोई काम कर दें, तो इस तरफ भी हमें गौर करना चाहिए। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह हस्नुल नायब अमीर साहब। अभी ये है कि नाज़रीन 1 घंटे के प्रोग्राम में अल्लाह ताला के फ़ज़ल से 4000 यूरो से ज़ायद के जो अतियात हैं आपकी तरफ से हमें मौसूल हुए। तो आपसे आखिर में यही गुजारिश है कि ये सिलसिला अपनी तौफीक के मुताबिक जारी रखें। जिन दोस्तों को इस प्रोग्राम में जो है वो डोनेशन करने की नहीं तौफीक मिली, वो अपना जो है वो वादा कर सकते हैं या बाद में जो है वो डोनेशन दे सकते हैं। मैं आखिर में हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान थे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मोहतरम अमीर साहब, चेयरमैन साहब, नायब अमीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। प्रोग्राम का मैं इख्तिताम जो है वो हमारे प्यारे आका हज़रत खलीफातुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्ल अज़ीज़ के बाबरकत अल्फाज पर करना चाहता हूँ। हजूर फरमाते हैं, जमात में खिदमत खल्क़ और बनीनो इंसान की खिदमत के लिए जितना ज़ोर दिया जाता है और हर अमीर गरीब अपनी बसात के मुताबिक इस कोशिश में होता है कि कब उसे मौका मिले और वो अल्लाह की रज़ा की खातिर खिदमत खल्क़ के काम को सरअंजाम दे। क्यों हर अहमदी का दिल खिदमत खल्क़ के कामों में इतना घुला है इसलिए कि इस्लाम की जिस खूबसूरत तालीम को हम भूल चुके थे कि अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहते हो तो फिर उसकी मखलूक से अच्छा सलूक करो, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखो। ये भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है
جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب سے نوازے گا۔ ناظرین، اس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک نہایت ہی بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے۔ ہم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے برگزیدوں سے محبت کی تو جانا ہے، صفات رب رحماں کی تلاوت کی تو جانا ہے، کبھی سجدے میں اشکوں سے ریاضت کی تو جانا ہے، کوئی طوفان آ جائے دیا دل کا جلا رکھنا، خدا سے عشق کرنا ہے، غم خلق خدا رکھنا۔